الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونستہدیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ میرے محترم برادر گرامی جو ماشاءاللہ نقابت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، میں آپ کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی کوئی شعر ہوتے ہیں ان کو حمد نعت نہیں کہتے۔ حمد ہوتی ہے، نعت ہوتی ہے۔ حمد اللہ کی تعریف ہوتی ہے اور نعت جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو اشعار کہے جائیں وہ نعت کہلاتی ہے۔ آج کل ہمارے اسٹیج کا عجیب ہی رجحان بنا ہوا ہے کہ جس کے جی میں جو آتا ہے وہ حمد اور نعت کے طور پر پیش کر دیتا ہے۔ یہ عزیز جو نظم پڑھ رہے تھے یہ ایک شاعرانہ غزل ہے، فلسفہ شہادت کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ آپ نے کہاں جانا ہے؟ اس دنیا کو چھوڑ کر آپ نے کہاں جانا ہے؟ میرے بیٹے اسی دنیا میں ہم نے رہنا ہے، صبر کے ساتھ رہنا ہے، استقامت کے ساتھ رہنا ہے، اور جانے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہاں، اس دنیا میں رہ کر ہم نے جنت کی تیاری کرنی ہے، جہنم سے بچنے کی تیاری کرنی ہے، اور اسی زندگی کے اندر جو حالات پیش آتے ہیں انہی حالات سے گزر کر، اگر نعمت ملی ہے تو شکر کر کے، اگر آزمائش ملی ہے تو صبر کر کے، اسی زندگی کے اندر ہم نے چلنا ہے، اور کہاں ہم نے جانا ہے۔ تو کوئی پیغام دینا ہوتا ہے کسی چیز کا تو وہ مثبت پیغام دینا چاہیے۔ یہ شاعر جو ہیں یہ تو ایسی ہی باتیں کرتے ہیں جن کے اندر کوئی معنویت نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، یہ شاعروں کے پیچھے وہی لوگ لگتے ہیں جو بے راہ ہوتے ہیں، یہ کوئی کام کی بات نہیں کرتے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، ہاں جو صاحب ایمان ہوں اور نیک عمل کرنے والے ہوں اور اللہ کو بہت یاد رکھنے والے ہوں، ان کے شعر میں معنویت ہوتی ہے۔ تو آپ نے اسٹیج کے اوپر کوئی جلسے کے اندر نعت اور کوئی نظم پیش کرنی ہوتی ہے تو کوئی گویے آ کر ایسی نظمیں اور ایسی نعتیں پڑھتے ہیں کہ جو ہمارے اسٹیج کے بالکل موافق نہیں ہوتی، وہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہوتی ہیں، ہمارے منہج کے خلاف ہوتی ہیں اور ہماری دعوت کے خلاف ہوتی ہیں۔ ہم تو فلسفہ شہادت کانفرنس کے اندر شرکت کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور شہادت کا فلسفہ سمجھنا چاہتے ہیں، اور شہادت کا فلسفہ یہ ہے کہ یہ زندگی صبر کا نام ہے، یہ زندگی استقامت کا نام ہے۔ بھاگ کے کہاں جانا ہے؟ ہم نے کہاں بھاگ کے ہم نے جانا ہے؟ تو اس لیے آپ جو ہے نا صرف نقابت یہی نہیں کہ لمبے لمبے القاب دے دیے اور لمبے لمبے جو ہے نا وہ ناموں کے ساتھ نعرے لگوا دیے، یہ کوئی کام نہیں ہے۔ صرف نام لینا چاہیے، القاب دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور نعرے مروانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بات مقصد کی سمجھنی چاہیے اور سمجھانی چاہیے، اور مقصد کی بات سمجھ کے اس کو پلے باندھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو میں فلسفہ شہادت کے حوالے سے کچھ چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے لوگوں کو اللہ کا دین پہنچایا اور اس دین کے اوپر چل کے دکھایا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے، آپ کے ساتھیوں نے، آپ کے اہل بیت نے، آپ کے گھر والوں نے اور آپ کے گھرانے کے ان لوگوں نے جنہوں نے اس دین کو قبول کیا، سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء، اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس دین کو قبول کیا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہوئی، اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے دوسرے لوگ، آپ کی بیٹیاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دورے داماد تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب کے شوہر عاص بن الربیع، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، ایمان لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کے اہل بیت، اور آپ کے اہل بیت میں قرآن کی نص کے ساتھ جو سب سے پہلے اہل بیت جن کو قرآن نے قرار دیا ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم مومنوں کی مائیں ہیں جن کو قرآن کہتا ہے
اہل البیت، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں۔ ان لوگوں نے اس دین کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، قبول کیا، لیا اور اس پر عمل کیا۔ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل کرتے دیکھا، اسی طرح اس دین پر عمل کیا، اس میں ذرہ برابر بھی کمی بیشی نہیں کی، جیسا آپ کو دیکھا اسی طرح اس کے اوپر عمل کیا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی تربیت کی، انہوں نے اس تربیت کو قبول کیا۔ جیسے ڈھالا ڈھل گئے، جیسے چلایا چل پڑے، جہاں روکا رک گئے، اور جہاں حکم دیا اس کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا، اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت پر گواہ بنایا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس امت کو دنیا کے سامنے دین کا گواہ بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ حج کے اندر فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے راستے میں کوشش کرو، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، اللہ کے دین کی اقامت کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کو اپنی زندگیوں کے اندر نافذ کرنے کے لیے۔ جاہدوا فی اللہ حق جہادی هو اجتباکم، اس اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، تم اللہ کا انتخاب ہو، تم اللہ کے برگزیدہ اور چنیدہ ہو۔ هو اجتباکم، اس نے تمہیں چنا ہے۔ اور اللہ رب العزت کا چننا یہ ہمارے انتخاب جیسا ہوتا ہے کہ چنتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کھوٹا سکہ ہے۔ اللہ کا انتخاب ایسا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کا انتخاب پورے علم و بصیرت کے اوپر قائم ہے۔ وہ جسے چنتا ہے اس کا حال بھی اس کے سامنے، اس کا ماضی بھی اس کے سامنے، اس کا مستقبل بھی اس کے سامنے، اس کا ماضی بھی اس کے سامنے، اس کا حال بھی اس کے سامنے، اس کا مستقبل بھی اس کے سامنے۔ اور وہ چنتا ہے، بعض کو چنتا ہے رسالت کے لیے، نبوت کے لیے۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ رب العزت چنتا ہے فرشتوں میں سے اللہ کا پیغام لانے کے لیے جبریل امین اور جبریل امین کے ساتھی فرشتے جو وحی کے اوپر مامور تھے، ان کے ساتھ آتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کر۔ وہ اللہ کے چنے ہوئے فرشتے تھے فرشتوں میں سے۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اور اللہ رب العزت لوگوں میں سے بھی چنتا ہے، جو لوگوں میں سے اس منصب کے اہل ہوتے ہیں، جو اس کے مستحق ہوتے ہیں، جو اس کے لائق اور اس کے سزاوار ہوتے ہیں، ان کو اللہ رب العزت چنتا ہے۔ ومن الناس، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر، اور یہ اللہ کا انتخاب الٹ اپ نہیں ہے، یہ اندھا انتخاب نہیں ہے، ایسے ہی کسی کو اٹھا کے منتخب کر لیا۔ سمیع بصیر، وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، علم والا ہے، جاننے والا ہے، پورے سمع و بصر کے ساتھ اور علم و دانش کے ساتھ، علم و حکمت کے ساتھ وہ انتخاب فرماتا ہے۔ اسی لیے دوسرے مقام پہ فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہت بہتر جانتا ہے کہ کہاں رسالت کا تاج اس نے سجانا ہے، کس کے سر پہ رسالت کا تاج رکھنا ہے، کس کو نبوت کے لیے منتخب کرنا ہے۔ تو جو نبی منتخب ہوتے ہیں، جو رسول منتخب ہوتے ہیں، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اور اسی اللہ رب العزت نے، یہی سیاق ہے سورۃ الحج کا، جس میں اللہ رب العزت نے اس امت کو مخاطب کر کے کہا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ارکعوا، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، واسجدوا، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، وافعلوا الخیر، اور خیر کے کاموں کے اندر سرگرم رہو، نیکیاں کرتے رہو، بھلائیاں کرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اور اللہ کے راستے میں، اللہ کی توحید کے لیے، اللہ رب العزت کی عظمت کے لیے، اس کی کبریائی اور بڑائی کے لیے، اس کے حقوق کے لیے کہ عبادت اس کا حق ہے، اس کے سوا کسی کے لیے عبادت کرنا جائز نہیں ہے، کسی کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے، عبادت میں کسی کو شریک کرنا جائز نہیں ہے۔
اور بڑائی اور عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے، اور کسی کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ دنیا میں بڑا بن کے رہے۔ دنیا میں اللہ کے سامنے چھوٹا بن کے رہنا ہے، بندہ بن کے رہنا ہے، غلام بن کے رہنا ہے، عاجز اور نیاز مند بن کے رہنا ہے۔ اللہ کے سامنے بڑائی یہ کسی کا حق نہیں ہے۔ لَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں بڑائی صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ تو اللہ کی بڑائی کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کی عظمت کے لیے اور اللہ رب العزت کی بندگی کو پوری دنیا کے اندر قائم کرنے کے لیے، لوگوں کو اللہ کی عبادت پہ لگانے کے لیے اپنی ساری کوششیں اور توانائیاں خرچ کر دو۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس کام کے لیے اس نے تمہیں چنا ہے۔ اس هُوَ اجْتَبَاكُمْ کا سب سے پہلے مخاطب کون ہے؟ یہ بات ہے کرنے والی۔ سب سے پہلے مخاطب اس کے کون ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اولین صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ غلاموں میں حضرت زید ابن حارثہ، خواتین میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور نو عمروں میں نو خیز نوجوانوں میں سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، اور بڑوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے۔ یہ اللہ رب العزت کا انتخاب تھا، یہ اللہ نے ان کو چنا تھا۔ اور پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت اور کوشش سے عشرہ مبشرہ جو تھے وہ اسی زمرے میں شامل ہوئے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی تھے۔ اور اسی طرح حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت زبیر اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ یہ پہلے لوگ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے۔ اور پھر اس کے بعد السابقون الاولون من المہاجرین، وہ دین کی طرف پیش قدمی اور سبقت کرنے والے، الاولون پہلے پہل، من المہاجرین مہاجرین میں سے جو مکے میں مسلمان ہوئے تھے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے۔ اور پھر اس کے بعد مدینے میں سے جو مہاجرین، مدینے میں سے جو انصار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنے کے لیے آئے۔ پہلی بیعت 12 لوگوں نے کی، اور اگلی بیعت کے اندر 72 لوگ آئے، اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئیں، ہم آپ کا دفاع کریں گے اور آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کی مدد کریں گے اور آپ کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے، جیسے آپ کہیں گے اسی طرح کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ آپ کا تحفظ اور آپ کا دفاع یہ ہماری ذمہ داری ہے، اپنی جانوں سے بڑھ کر کریں گے۔ یہ مدینے کے انصار تھے، یہ پہلے لوگ تھے جو اس دین کے اندر آئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے۔ اور یہ کون تھے؟ وَاجْتَبَاكُمْ، جن کو اللہ نے چن لیا تھا۔ یہ اللہ کا چناؤ تھا، یہ اللہ کا انتخاب تھا، یہ اللہ رب العزت کی سلیکشن تھی، یہ اللہ رب العزت نے ان کو اس کام کے لیے سلیکٹ کیا تھا۔ وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور اللہ رب العزت نے تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا، یہ اس دین کے لیے چنا ہے اللہ رب العزت نے ان کو جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، دین توحید، یکسو ہو کر، یک رخ ہو کر، یک جہت ہو کر ایک اللہ کی عبادت کرنا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، نہ اس کا حق کسی کو دینا اور نہ اس کے ساتھ کسی کو برابر اور ہمسر اور اس کا مد مقابل بنانا، خالص اللہ کی توحید کو ماننا اور اس کے ساتھ دوستی کرنا اور اس کے ساتھ محبت کرنا کہ اس دل میں سب سے بڑھ کر محبت اللہ رب العزت کی ہو۔ یہ ملت ابراہیمی ہے، ملت ابراہیمی کے تم پیروکار ہو۔ ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کے گواہ بنا کے تمہارے اندر مبعوث ہوئے ہیں اور انہوں نے دین کی گواہی دے دی۔ دین جو اللہ رب العزت نے پہنچایا پورے کا پورا آگے لوگوں تک پہنچا دیا، جو اللہ نے سکھایا وہ لوگوں کو سکھا دیا، جو اللہ نے اتارا وہ آگے دنیا کے اندر پھیلا دیا۔ وما هو علی الغیب بضنین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس دبا کے چھپا کے نہیں رکھا بلکہ لوگوں کو بتا دیا، آگے پہنچا دیا، کیونکہ اللہ کا حکم تھا بلغ ما انزل الیک من ربک، جو اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے اسے آگے پہنچا دیجیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا قول کے ذریعے، بات کے ذریعے، قرآن بھی پہنچا دیا اور قرآن کا بیان حدیث بھی پہنچا دی۔
اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ وَاصْبِرْ، اور جو اللہ کی طرف سے آپ پر وحی کیا جاتا ہے آپ اس کی پیروی کریں، اس پر عمل کریں، اس کی پیروی کریں، اس پر عمل کریں، اس پر قائم رہیں، وَاصْبِرْ، اور اسی کے اوپر ڈٹے رہیں، اس سے ہٹنا نہیں، اسے چھوڑنا نہیں، اور اس میں کسی قسم کی کمزوری اور کسی قسم کی کوتاہی دکھانی نہیں ہے۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ وَاصْبِرْ، اور اسی کے اوپر آپ نے قائم رہنا ہے، اسی کے اوپر ڈٹے رہنا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بھی دکھا دیا، عمل کر کے بھی دکھا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی یہ دین پہنچایا اور صحابہ کو عمل کر کے دکھایا، اور صحابہ نے جو سنا اس کو محفوظ کر لیا، اہل بیت نے محفوظ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے محفوظ کیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا نے محفوظ کیا، اور جو عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا اس کو اپنا لیا، اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بن گئے، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا تھا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ کی عبادت کرتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ کے رسول کا اعلان ہے فاتبعونی، کہ اللہ کے رسول کی پیروی کرو، ان کے نقش قدم پہ چلو، یحببکم اللہ، یہ اللہ کی محبت کا تقاضا ہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلو گے تو یحببکم اللہ، اللہ رب العزت تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے والے بنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو صحابہ کرام نے بھی پھر اب یہ جو کام تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، قول کے ساتھ شہادت دینا، عمل کے ساتھ شہادت دینا، یکون الرسول شہیداً علیکم، یہ رسول کی شہادت ہے تمہارے سامنے، قول کی شہادت اور عمل کی شہادت، وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم نے لوگوں کے سامنے یہی شہادت دینی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور وہ ہمیشہ کے لیے نہیں آئے، ان کی زندگی محدود ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، آپ سے پہلے کسی شخص کے لیے ہم نے ہمیشہ کی زندگی نہیں لکھی، کوئی ہمیشہ نہیں رہا، سب آئے چلے گئے، اور انہوں نے بھی نہیں رہنا، انہوں نے بھی جانا ہے اور آپ نے بھی جانا ہے۔ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، موت کی وادی میں سب نے قدم رکھنا ہے، موت کی آغوش میں سب نے جانا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے دنیا میں نہیں آئے تھے، ایک مدت کے لیے آئے تھے، اس کے بعد وہ الرفیق الاعلیٰ اللہ کے پاس چلے گئے، الرفیق الاعلیٰ اللہ کے پاس چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دین کی گواہی کا کام، قول کی گواہی کہ جو سنا ہے اس کو آگے پہنچانا، اور جو دیکھا ہے اس کو آگے عمل کر کے دکھانا اور لوگوں کو سکھانا، یہ کام کس نے کیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ ان کی شہادت تھی۔ یکون الرسول شہیداً علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، کہ رسول تمہارے سامنے دین کا گواہ بنے، قول سے بھی اور عمل سے بھی، وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم نے لوگوں کے سامنے دین کا گواہ بننا ہے، قول کے ساتھ بھی اور عمل کے ساتھ بھی۔ فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ هو مولاکم، نماز قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، واعتصموا باللہ، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ رب العزت سے مدد چاہو، اللہ رب العزت کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اس کے دین کے اوپر استقامت اختیار کرو، واعتصموا باللہ هو مولاکم، وہ تمہارا مددگار ہے، وہ تمہارا کارساز ہے، وہ تمہارا دستگیر ہے، اور وہ تمہارا مشکل کشا ہے، اور وہ تمہارا فریاد رس ہے، ہوا مولاکم نعم المولا و نعم النصیر، اور بہترین مددگار اور بہترین کارساز ہے، اور بہترین تمہاری دستگیری کرنے والا اور تمہارا فریاد رس ہے۔ تو صحابہ کرام وہ اللہ رب العزت کے منتخب کردہ شہداء تھے، وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت بھی شہداء تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی شہداء تھے، دین کی گواہی دینے والے، اور اللہ رب العزت نے اس امت کو بھی یہی کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم بہترین امت ہو، تمہیں اللہ رب العزت نے امت وسط بہترین امت قرار دیا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر دین کے گواہ بن جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے اوپر دین کا گواہ بنے۔ تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے سامنے دین کی گواہی دی ہے، اسی طرح تم نے لوگوں کے سامنے دین کی گواہی دینی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی گواہی
حق ادا کر دیا۔ حجۃ الوداع میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا، 1,40,000 سے زیادہ مجمع تھا صحابہ کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا حجۃ الوداع کا، اور صحابہ کہتے ہیں کہ آپ مسجد نمرہ کے اندر خطبہ دے رہے تھے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، لیکن میدان عرفات میں جہاں کوئی بیٹھا ہوا تھا، براہ راست بغیر کسی لاؤڈ سپیکر کے اور بغیر کسی کمیونیکیشن سسٹم کے ہر بندہ اپنی جگہ پر بیٹھا اللہ کے رسول کی آواز سن رہا تھا۔ یہ اللہ رب العزت کا کمیونیکیشن سسٹم اس وقت کار فرما تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہر بندہ سن رہا تھا۔ آپ کا خطبہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، بتاؤ کہ میرے اللہ نے جو دین مجھ پر اتارا وہ میں نے تم تک پہنچا دیا، اور جو اللہ رب العزت کا پیغام تھا وہ میں نے تمہارے تک پہنچا کے کنوے کر دیا، اس کو تم تک پہنچا دیا، تمہارے کانوں میں اتار دیا، تمہارے دلوں کے کھڑکیوں پر دستک دے کر تمہیں تمہارے دلوں کے اندر تک وہ بات پہنچا دی۔ اللہ اکبر۔ اور پوچھا، انکم تسالون عنی فماذا انتم قائلون، میرے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ میں نے دین کی گواہی دی، میں نے دین پہنچایا، قول بھی پہنچایا اور عمل کر کے بھی دکھایا، فماذا انتم قائلون، اور کل اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ تو بتاؤ، الا هل بلغت، کہ میں نے اللہ کا دین پہنچا دیا، اس کی گواہی دے دی تمہارے سامنے؟ تو انہوں نے کہا پہنچایا ہی نہیں اللہ کے رسول، آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا، آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو میرے صحابہ اور سن لو میرے گھرانے والوں، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب اس دین کو اگلوں تک تم نے پہنچانا ہے۔ آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہم تک کیسے پہنچا ہے؟ جبریل امین کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پھر امت تک پہنچا، اور سب سے پہلے اس دین کو لینے والے کون تھے؟ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ کیا تھے؟ وہ اس دین کے گواہ تھے، وہ دین کے شہداء تھے، انہوں نے اس دین کے لیے شہادت دی، قول سے بھی شہادت دی، جو سنا اس کو ویسے ہی آگے پہنچایا، جس عمل کو دیکھا اس کو اپنایا اور عمل کر کے ویسے ہی آگے لوگوں کو سکھایا اور لوگوں کی طرف منتقل کر دیا۔ اور پھر اس دین کی سربلندی کے لیے، اس دین کی حفاظت کے لیے، اور اس دین کی اشاعت کے لیے، اور اس دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اگر مال کی قربانی کا وقت آیا تو جاہدوا باموالہم، اپنے مال لٹا دیے، اپنے مال لٹا دیے، کسی چیز کا دریغ نہیں کیا۔ کاروبار بیٹھتے ہیں تو بیٹھ جائیں، کھیت ویران ہوتے ہیں تو ہو جائیں، نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ جاہدوا باموالہم، اپنے مال لٹائے اس دین کے لیے، وانفسہم، اور اگر جانیں قربان کرنے کا وقت آیا تو صحابہ نے جانیں بھی قربان کی۔ اللہ اکبر۔ مکہ مکرمہ میں یہ شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اللہ اکبر۔ مکہ مکرمہ میں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد یاسر اور ان کی والدہ سمیہ، اور اسی طرح ایک اور خاتون لونڈی تھیں ذنیرہ جن کا نام تھا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس دین کے لیے قربانیاں دیں اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، دین کو نہیں چھوڑا، دین پر استقامت اختیار کی۔ آنکھیں ان کی نکال دی گئیں، زخمی کر دیا گیا، ان کو دو جسم کے دو ٹکڑے کر دیے گئے اونٹوں کے ساتھ باندھ کے، اور مار مار کے تڑپا تڑپا کے ختم کر دیا گیا، لیکن وہ اس دین کے اوپر قائم رہے، دین کے اوپر انہوں نے استقامت اختیار کی، دین کو چھوڑا نہیں، اور عذاب بھی جھیلے، سختیاں بھی جھیلیں۔ یہ انہوں نے اپنی جانوں کو بھی قربان کیا اور اپنی زندگی کی راحت کو بھی قربان کیا اس دین کے لیے۔ اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کی بھی گواہیاں دی ہیں، اور ان کے جہاد کی بھی گواہیاں دی ہیں، اور ان کی ہجرتوں کی بھی گواہیاں دی ہیں، اور ان کی قربانیوں کی بھی گواہیاں دی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں گواہیاں دی، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک ھم المؤمنون حقا۔ یہ ایمان لانے والے، یہ جہاد کرنے والے، اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ، اور اللہ کے راستے میں ہجرتیں کرنے والے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، ان ہجرت کرنے والوں کو ان ہجرت کر کے آنے والوں کو سینے سے لگانے والے، ان کو اپنے گھروں میں اپنا مہمان بنانے والے، بلکہ اپنا ساجی اور شریک اور حصے دار بنانے والے، اور ان کے ساتھ بھائیوں والا معاملہ کرنے والے، بھائیوں والا معاملہ کرنے والے ہی نہیں بلکہ ان کو اپنے آپ پر ترجیح دے کے خود پیچھے ہو جانے والے اور ان کو آگے کر لینے والے۔
یہ جو لوگ ہیں یہ لوگ تھے جن کو اللہ رب العزت نے منتخب کیا تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کی تربیت کی، یہ اللہ کا انتخاب تھا۔ ان صحابہ کے ساتھ، اہل بیت نبی کے ساتھ رضوان اللہ علیہ مجمعین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول تھے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے تھے۔ ان سے محبت کرنا یہ ایمان ہے، ان سے محبت کرنا بھی ایمان ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرنا بھی ایمان ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ ان کے ساتھ محبت کی جائے، ان کے ساتھ محبت دین ہے، ایمان ہے، احسان ہے، اور ان کے ساتھ دل میں اگر نفرت ہو، کدورت ہو، بغض ہو، بیر ہو، دل میں گرا ہو کہ دل قبول نہیں کرتا، تو پھر اسے فکر کرنی چاہیے کہ اس دل میں ایمان نہیں، کفر ہے، اس دل میں ایمان نہیں، نفاق ہے، اور یہ دین کی حدیں توڑ کر باہر نکل چکا ہے، یہ دین کے اندر نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے اور اہل بیت سب سے محبت کرنی چاہیے، اور کس لیے محبت کرنی چاہیے کہ یہ دین کے گواہ تھے، انہوں نے قول سے بھی گواہی دی، عمل سے بھی گواہی دی، اور مال خرچ کر کے بھی گواہی دی، اور جان خرچ کر کے بھی گواہی دی، اور ان کی صداقت اور ان کے اخلاص کی گواہیاں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دی ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان کی گواہیاں دی ہوئی ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے، سورۃ الاعراف ہے، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ اللہ نے النبی الامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور جو ان کے پیروکار بنے، فالذین آمنوا بہ، پس جو ان پر ایمان لائے، فالذین آمنوا بہ وعزروہ، اور ان کی نصرت کی، ان کی تائید کی، ان کی حمایت کی، ان کو سپورٹ کیا، ان کو تقویت دی، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، اور ان کی مدد کی، ان کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے ان کا ساتھ دیا، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کے پیروکار بنے جو قرآن مجید کی صورت میں اللہ نے اتارا ہے، اور جو وحی کے علم کی صورت میں نور اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا، اس نور کے پیروکار بنے، اولئک هم المفلحون، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ اللہ کہتا ہے یہ کامیاب ہیں، یہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کی کامیابی کا اعلان فرمایا ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ دین کے گواہ تھے، اور جس طرح انہوں نے دین کی گواہی دی تھی، قول کے ساتھ، عمل کے ساتھ، دین کے لیے قربانیاں دے کے، آج امت مسلمہ کا بھی یہی فرض ہے کہ وہ انہی کے نقش قدم پہ چل کے اسی طرح دین کی گواہی دے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ میں اس فلسفہ شہادت کانفرنس کے اندر آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہ عزیز جو نظم پڑھ رہا تھا کہ ہم کہیں اور چلے جائیں، اس دنیا کو چھوڑ جائیں، چھوڑنا نہیں ہے، اسی دنیا کو، اسی دنیا کے اندر رہنا ہے، دین پہ استقامت اختیار کرنی ہے۔ پھول بھی ہمارے ہیں اور کانٹے بھی ہمارے ہیں، پھولوں کے ساتھ بھی ہم نے چلنا ہے اور کانٹوں کے ساتھ بھی ہم نے چلنا ہے۔ کانٹے سہنے ہیں اس راستے کے اندر، اور پھولوں کا تحفظ کرنا ہے، کانٹوں کے بغیر یہ راستہ نہیں ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم ایسے نعرے مار کے جنت میں چلے جاؤ گے؟ تم ایسے ٹھنڈے پاؤں جنت میں چلے جاؤ گے؟ ٹھنڈے پیٹوں جنت میں چلے جاؤ گے؟ نہیں۔ اللہ اکبر، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کانٹے چبھیں گے، رکاوٹیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، لیکن ان پریشانیوں سے بھاگ کر ہم کہیں کہ ہم کہیں اور چلے جائیں، کوئی اور راستہ اختیار کر لیں؟ نہیں۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جیسے حکم ہوا ہے اسی طرح استقامت اختیار کرو، اسی دین کے اوپر رہنا ہے، اسی کے اوپر چلنا ہے، دین کا تحفظ کرنا ہے۔ دین نور ہے، اس روشنی کو بجھنے نہیں دینا، دین پھول ہے، اس کو مرجھانے نہیں دینا۔ یہ مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، یہ ایمان کا درخت اس دل میں لگا ہوا ہے، اور یہ پوری زندگی کے اوپر سایہ فگن ہے، اور اس کا پھل قریب قریب رہنے والے سب کو مل رہا ہے، اور اس کی مثال ایسے ہے کہ اس کی جڑیں تو دل کے اندر ہے اور اس کی شاخیں آسمان تک پہنچ رہی ہیں۔ اس درخت کی حفاظت کرنی ہے،
اس دین کے درخت کی حفاظت کرنی ہے، جان دے کے بھی حفاظت کرنی ہے، مال دے کے بھی حفاظت کرنی ہے، قربانیاں دے کر حفاظت کرنی ہے، رشتے چھوڑ کر حفاظت کرنی ہے، ناطے توڑ کر حفاظت کرنی ہے، اور جو بھی اس راستے میں رکاوٹ بننا چاہتا ہے اس کو للکار کے اس دین کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ ہے فلسفہ شہادت، یہ ہے فلسفہ شہادت جو اس شہادت کانفرنس کا پیغام ہے، اور کہیں نہیں ہم نے جانا، ہم نے یہیں رہنا۔ اور جو اس دین کے خلاف آنے والے ہیں یا اس دین کے خلاف سازش کرنے والے ہیں، ہم ان کے سامنے انشاءاللہ العزیز مزاحمت کریں گے، مقاومت کریں گے، مقابلہ کریں گے، جھکنے والے نہیں، دبنے والے نہیں، بکنے والے نہیں ہیں، ہم اس دین کو سر بلند رکھیں گے۔ اور ہمیں اس بات پہ یقین ہے کہ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو اللہ کے دین کا مددگار ہے اللہ اس کا سچا مددگار ہے، اور جس کا اللہ مددگار کرے، اللہ مددگار بن جائے تو انشاءاللہ العزیز اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد کرتا ہے تو کوئی تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتا، کوئی تمہیں مغلوب نہیں کر سکتا۔ اس لیے حوصلہ مند ہو کے رہو۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم تھا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، دین پہ استقامت اختیار کریں آپ بھی، اور جو آپ کے ساتھ پلٹ کے اس دین کے راستے پہ آ گئے ہیں، جنہوں نے دوسری راہیں چھوڑ کے آپ کے نقش قدم پہ چل کے اس دین کو اختیار کر لیا ہے، وہ بھی اس دین کے اوپر استقامت اختیار کریں، ڈٹے رہیں۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور جنہوں نے ظلم کر کے اس دین کو بدل ڈالا، اس میں تعریف کر دی، اس کو مسخ کر دیا، اس میں سے گھٹا دیا، اس میں بڑھا دیا، اس کی شکل ہی بدل ڈالی۔ جو دین چھوڑ کے گئے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، روشن دین جس کی رات اور دن ایک جیسے ہیں، اس دین کو بدل ڈالا بعد والوں نے، نئی چیزیں اس میں شامل کر کے۔ دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، قرآن موجود ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہیں، ان میں کہیں کوئی چیزیں نہیں ملتی جو آج ہمارے اندر چاروں طرف نظر آ رہی ہیں۔ کبھی ربیع الاول کے مہینے میں اور کبھی محرم کے مہینے میں یہ چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین صحابہ کو دیا تھا، اور جس کی گواہی اللہ کے رسول نے اپنے قول اور عمل سے دی ہے، اور جس کی گواہی صحابہ نے اپنے قول اور عمل سے دی ہے، اس دین کے اندر یہ بدعتیں نہیں ملتی جن بدعتوں کے اوپر آج پورا ہمارا زور ہے، اور ہم اس کے سوا اور کسی چیز کو جانتے ہی نہیں۔ اس دین کے اوپر استقامت اختیار کرنی ہے۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا، آپ نے حد سے آگے نہیں بڑھنا، جو دین کی حدود ہیں انہی میں رہنا ہے، نہ بال برابر دائیں ہونا ہے، نہ بائیں، نہ پیچھے، نہ آگے، اسی نقش قدم کے اوپر چلنا ہے جس پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لگا کر گئے۔ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے زمانے کے فتنوں کا آپ کو اللہ رب العزت نے بتا دیا تھا کہ آنے والے زمانے میں فتنے آئیں گے۔ فتنہ کیا ہوتا ہے؟ فتنہ یہ ہوتا ہے کہ جو دین جس پر اللہ کے رسول نے لگایا ہے اور جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو چھوڑا ہے، اس دین سے ہٹانے کے لیے، اس دین سے بہکانے کے لیے، اس دین سے پھسلانے کے لیے، اس دین سے دور کرنے کے لیے لوگوں کو فتنے کے ساتھ برگشتہ کرنا، دین سے دور کر دینا، دین سے ہٹانے کی کوشش کرنا۔ فتنے کا معنی ہوتا ہے کسی کو سختی کے ساتھ، تشدد کے ساتھ، ظلم و ستم کے ساتھ کہا جائے کہ یہ دین چھوڑ دو، یا اس کو لالچ دیا جائے، اس کو طمع دلایا جائے، اس کو کوئی چکمہ دیا جائے، چکمے اور لالچ کے ساتھ، طمع کے ساتھ، تحریص کے ساتھ اس کو اس دین سے دور کیا جائے۔ یہ بھی فتنہ ہے، تشدد بھی فتنہ ہے اور لالچ بھی فتنہ ہے۔ یا ایسے شبہات پھیلائے جائیں، ایسے فلسفے تراشے جائیں، اور اس طرح کی باتیں لوگوں کے اندر پھیلائی جائیں کہ لوگوں کا دین پر اعتماد متزلزل ہو جائے، لوگ اس دین پہ قائم نہ رہیں، لوگ ان لوگوں کے پیچھے لگ کے اس دین سے ہٹ جائیں جس دین پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت تھی، جس دین پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت تھے، جس دین کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ تھے، اس دین سے لوگ ہٹ جائیں۔ تو یہ فتنے کا دور ہے۔ اس فتنے کے دور کے اندر امت کی کیا ذمہ داری ہے؟ اس امت کی جس کو اللہ نے دین کا گواہ بنایا ہے، جو امت حق کی شہادت دینے والی ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تم نے دین کی گواہی دینی ہے اور اللہ کے رسول نے تمہارے سامنے دین کی گواہی دی ہے۔ اس امت کی کیا ذمہ داری ہے؟ دو حدیثیں سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ فرمایا، موعظۃً بلیغۃً، بڑا زوردار اور بڑا پر اثر اور دلگداز واعظ تھا۔
کانہا موعظۃ مودعٍ، ایسا آواز تھا جیسے الوداعی قسم کا آواز ہو۔ ذرفت منها العیون وجلت منها القلوب، لوگوں کی آنکھیں چھلک پڑیں اور لوگوں کے دل دہل گئے۔ ایسا آواز یا رسول اللہ؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ اوصینا، ایسے لگتا ہے یہ الوداعی قسم کا آواز ہے، صبح کی نماز کے بعد اپنی زندگی کے آخری دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تو آپ ہمیں وصیت کر دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ من یعش منکم بعدی، تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہیں گے فسیری اختلافا کثیرا، اسے بہت سارا اختلاف دیکھنے کو ملے گا۔ اختلاف کیا ہوتا ہے؟ نبی کا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لینا۔ اختلاف کیا ہے؟ کان الناس امۃ واحدۃ، سارے لوگ نبیوں کے راہ پر چلنے والے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ نبیوں کے راستے سے ہٹتے چلے گئے۔ فاختلفوا، انہوں نے اختلاف کیا تو اللہ نے پھر نبی بھیجے ان کو اسی راستے کے اوپر واپس لانے کے لیے۔ تو اختلاف کیا ہوتا ہے؟ اختلاف یہ ہوتا ہے کہ نبی کا راستہ چھوڑ دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کیا تھا؟ کتاب و سنت، قرآن و سنت، کتاب و حکمت، وہی جو اللہ نے اتارا۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم واتبع ما یوحی الیک من ربک انک علی الحق انک لتہدی الی صراط مستقیم، اے میرے نبی آپ حق پر ہو، آپ صراط مستقیم کے رہنما ہو۔ انک علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر گامزن ہو۔ یہ کیا تھا؟ یہ وہی تھی، اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کار بند رہے، اسی پر چلتے، اور اسی پہ چلتے ہوئے لوگوں کو کہا کہ میرے پیچھے چلو، لوگوں کو بھی اسی کے اوپر لگا کے گئے۔ تو اس دین پہ قائم رہنا، یہ حق پر قائم رہنا ہے، یہ حق پر قائم رہنا ہے۔ تو فتنہ یہ ہے کہ لوگوں کو اس دین سے ہٹا دیا جائے، اس کے اوپر قائم نہ رہنے دیا جائے، ظلم و تشدد کے ذریعے، تحریص و ترغیب کے ذریعے، یا شبہات پھیلا کر، یا لوگوں کو شہوات اور خواہشات کے پیچھے لگا کے لوگوں کو رخصتیں دیتے رہو، اور یہ بھی کوئی بات نہیں، سود بھی جائز ہے، اور داڑھی رکھنی بھی کوئی بات نہیں، موسیقی بھی جائز ہے، فلمیں بھی جائز ہیں، اور تصویریں بھی جائز ہیں، ننگی تصویریں بھی جائز ہیں، اس میں بھی کوئی بات نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ تفریح طبع کے لیے کبھی کوئی اس طرح کی بات کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس طرح کے سکالر، لچر قسم کے سکالر، اور دین کو جنہوں نے بازیچہ اطفال بنایا ہوا ہے، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور لوگ ان کے پیچھے لگ کے اس دین سے بہکتے چلے جاتے ہیں، اس دین سے ہٹتے چلے جاتے ہیں، کھسکتے چلے جاتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زندہ رہیں گے وہ اختلاف دیکھیں گے، اور فتنوں کا دور آئے گا۔ تو اس اختلاف کے زمانے میں تم نے کیا کرنا ہے؟ نبی کے راستے سے اختلاف دیکھو گے تو کیا کرنا ہے تم نے؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، میرے طریقے کو نہیں چھوڑنا اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے کو نہیں چھوڑنا۔ خلفاء راشدین کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ اول، خلیفہ حق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، عرض کیا یا رسول اللہ یہ ضرورت لے کے آئی ہوں۔ آپ نے فرمایا اب تو نہیں، بعد میں آنا۔ یا رسول اللہ میں آؤں آپ نہ ملے تو پھر، مطلب اگر آپ دنیا میں رہے تو پھر؟ فرمایا پھر ابو بکر کے پاس آ جانا، ابو بکر میرا خلیفہ ہے، ابو بکر کے پاس آ جانا۔ عائشہ صدیقہ سے کہا عائشہ کتاب منگواؤ، بلاؤ اپنے باپ کو اور بلاؤ اپنے بھائی کو، میں لکھ دوں۔ کوئی تمنا کرنے والا تمنا نہ کرے، کوئی بات کرنے والا بات نہ کرے، لیکن مجھے یقین ہے کہ یا اللہ والمومنون الا ابا بکر، اللہ کا بھی انکار ہے اور مومن بھی اس کے سوا کوئی راستہ اختیار نہیں کریں گے کہ میرا جانشین ابو بکر کو بنائیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یا اللہ والمومنون الا ابا بکر، ابو بکر خلیفہ برحق ہیں اور خلیفہ بلا فصل ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے خلفاء راشدین کی پیروی کرنا، ان کی سنت کا اتباع کرنا، اور فرمایا اقتدوا بالذین من بعدی ابو بکر و عمر، جو میرے بعد دو آنے والے ابو بکر عمر، ان کے نقش قدم پہ چلنا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے اختلاف کے زمانے میں۔ آج ابو بکر کی پیروی، عمر کی پیروی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جس طرح وہ دین پر چلے تھے اسی طرح ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے، اور اسی طرح عثمان بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ راشد ہے، ہمارا ایمان ہے۔ ابو بکر پہلے خلیفہ راشد، دوسرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خلفاء راشدین۔ ان کی خلافت علی منہاج النبوہ،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے 100% مطابق تھے، یہ اسی نقش قدم پہ چلتے رہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش قدم تھا، اسی طریقے پر انہوں نے حکومت قائم کی، حکومت چلائی، سیاست کی اور دین کا نفاذ کیا۔ اس کی پیروی کرنا مسلمانوں پر فرض ہے، لازم ہے۔ یہ ایک وصیت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اختلاف کے زمانے میں۔ آج اختلاف کا زمانہ ہے یا نہیں؟ کوئی ادھر بلا رہا ہے، کوئی ادھر بلا رہا ہے، کوئی ادھر بلا رہا ہے، کوئی ادھر بلا رہا ہے نا نہیں؟ کتنے اختلاف کرنے والے ہیں، کوئی تجدد کا دعوے دار ہے اور کوئی حسینیت کا دعوے دار ہے اور کوئی تحقیق کا علم بردار ہے اور کوئی یہ کہتا ہے کہ انلائٹنمنٹ ہونی چاہیے، روشن خیالی ہونی چاہیے اور نئی روشنی کے پیچھے چلنا چاہیے۔ اختلاف بہت زیادہ ہے۔ اس سارے اختلاف کے زمانے میں ہمارے لیے راستہ کیا ہے؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی۔ اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ اللہ اکبر، عضو علیہا بالنواجذ، اگر ہاتھوں سے چھوٹتی محسوس ہو تو دانتوں کے ساتھ پکڑ لو، عضو علیہا بالنواجذ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے۔ اور ایک دوسری وصیت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا علیکم بالجماع و ایاکم والفرقہ، لوگو جماعت کو لازم پکڑو اور اس جماعت سے الگ نہ ہونا، اس جماعت سے دور نہ جانا، اس جماعت سے نہ نکلنا۔ یہ جماعت کون سی جماعت ہے؟ آپ سے پوچھا گیا من الجماع یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جماعت کون سی ہے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پہ آج میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو اس جماعت کے ساتھ جڑنا ہے اور ما انا علیہ واصحابی اس کے اوپر قائم رہنا ہے، اور اس جماعت سے توڑنے کی اور اس جماعت سے نکالنے کی جو کوئی کوشش کرتا ہے، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی انجینئر ہو، کوئی فلاسفر ہو، کوئی دانشور ہو، کوئی پروفیسر ہو، کوئی اسکالر ہو، کوئی کچھ ہو، کوئی حیثیت نہیں اس کی۔ اللہ کے رسول کی وصیت کیا ہے؟ میری جماعت کے ساتھ جڑے رہو، ما انا علیہ واصحابی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت جس کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور آخری حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح حدیث ہے امام مسلم کی شرط کے مطابق، مشکل الآثار میں، طبرانی کی ابوجم کبیر اور موجم اوسط میں ابو واقد اللیثی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اپنے صحابہ کے درمیان میں، تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا ستکون فتن، لوگوں فتنوں کا دور آئے گا، اس فتنے کے دور میں تم نے کیا کرنا ہے؟ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ فکیف لنا فکیف نفعل، تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کیا کریں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی کے اوپر تشریف فرما تھے، آپ نے چٹائی کے اوپر اپنا ہاتھ ایسے ٹکا لیا اور فرمایا ہاکذا ففعلوا، اس طرح جمے رہنا اس دین کے اوپر جس پہ تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس دین سے آگے پیچھے نہیں ہونا، ہاکذا ففعلوا، ایسے کرنا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے، ہاں اس کے لیے بھی، آنے والے سارے زمانوں کے لیے بھی، اور آج کے بالخصوص زمانے کے لیے جس میں فتنے بہت زیادہ ہیں اور اختلاف بہت زیادہ ہیں، اور لوگ ہر کوئی کہتا ہے جی کتاب و سنت، میں کتاب و سنت کا پیروکار ہوں، لیکن کتاب و سنت کا پیروکار وہ ہے جو صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلتا ہے، جو خلفائے راشدین کے نقش قدم پہ چلتا ہے، جو اپنے آپ کو اس جماعت کے ساتھ وابستہ کرتا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے۔ اور اسی حدیث میں آگے الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فتنوں کے متعلق ہدایت اور وصیت کرنے کے لیے خطاب فرمایا، اور صحابہ نے محسوس کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مخاطب نہیں ہے، تو حضرت معاذ بن جبل نے کہا اما لکم الا تسمعون، اور تمہیں کیا ہو گیا، سنتے نہیں ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے خطاب فرما رہے ہیں، تمہیں متوجہ کر رہے ہیں؟ تو صحابہ سارے متوجہ ہو گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں فتنے کا دور آئے گا اور اس میں فتنہ ہوگا، لوگوں کو دین سے برگشتہ اور دین سے دور اور دین سے لا تعلق کرنے کی کوششیں کی جائیں گی۔ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ پھر ہم کیا کریں؟ پہلے الفاظ سے دین پہ استقامت اختیار کرنی ہے، تو یہاں کیا فرمایا؟ ترجعون الی امرکم الاول، جس دور میں بھی ہو تم نے اسی دور کی طرف پلٹ کے آنا ہے جو صحابہ کا اور رسول اللہ کا دور تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اسی دور کی طرف پلٹ کے آنا ہے۔ یہ ہے فلسفہ شہادت، یہ ہے فلسفہ شہادت کہ اس دین کے گواہ بننا ہے، قول کے ساتھ بھی اور عمل کے ساتھ بھی، اور اس دین کے لیے قربانیاں دینی ہے، اور اس دین کے راستے میں ہر رکاوٹ کو دور کرنا ہے اور ہر مشکل کو برداشت کرنا ہے، اور اس کے لیے کسی کے ساتھ مداہرت نہیں، کسی کے ساتھ سودے بازی نہیں، کسی کے لیے اس کی رعایت نہیں، یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے
بلا کم و کاست اس دین کو ایسے ہی قائم رکھنا ہے جیسے اللہ کے رسول چھوڑ کے گئے تھے۔ یہی صحابہ کا طریقہ تھا، یہی اہل بیت کا طریقہ تھا، یہی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منہج تھا، اور یہی اس شہادت فلسفہ شہادت کانفرنس کا پیغام ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین پر استقامت نصیب فرمائے اور دین کے سچے گواہ بنائے، ہمارا عمل بھی دین کی گواہی دینے والا ہو، ہمارا قول اور کردار بھی دین کی گواہی دینے والا ہو، ہمارا عمل اور ہمارا رویہ بھی دین کی گواہی دینے والا ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔